अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। त्यौहार किसी भी मज़हब के और किसी भी कौम के शियार होते हैं और इसके नतीजे में उस मज़हब की और उस कौम की इज्तिमाइयत ज़ाहिर होती है। त्यौहारों का ताल्लुक़ अगर मज़हब के साथ होगा तो हकीकी त्यौहार वही शुमार होते हैं जो उस मज़हब के अंदर पहले दिन से ही जारी हों। जिसने वो मज़हब शुरू किया है, जहाँ से उसकी इब्तिदा हुई है, अगर बाद के अंदर उस मज़हब में कोई त्यौहार शामिल किए गए हैं जो कि उस मज़हब का जो असल बानी है उसने वो त्यौहार नहीं दिए, तो लामहला उसके अंदर इख्तिलाफ़ होगा। इसको एक मिसाल से समझते हैं। मुसलमानों में ईद उल फ़ितर और ईद उल अज़हा ये मज़हबी त्यौहार हैं, सालाना ईदें हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ईदें मुसलमानों को दी हैं। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं और किसी भी ज़माने को उठाकर देख लें आप, हमेशा ईद उल फ़ितर मुसलमानों के अंदर यकम शवाल को मनाई जाती है और ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को मनाई जाती है, क्योंकि ये दोनों ईदें ऐसी ईदें हैं कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देकर गए थे। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इन ईदों को मनाया, आपके सामने सहाबा ने इन ईदों को मनाया और उसके बाद नस्ल दर नस्ल जो है ये चली आ रही हैं। चाँद देखने के अंदर तो इख्तलाफ हो सकता है, किसी इलाके में पहले नज़र आ गया, किसी में बाद में नज़र आ गया, लेकिन ईद उल फ़ितर यकम शवाल को ही होगी और ईद उल अज़हा 10 ज़ुल्हिज्जा को ही होगी। इसी तरह यहूदियों के अंदर मुख्तलिफ ईदें पाई जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने में तशरीफ़ लाए तो आपको पता चला कि यहूदी लोग अशूरे का रोज़ा रखते हैं। आप पहले भी रखते थे, मक्के के अंदर जब आप मौजूद थे वहाँ पर भी आप अशूरे का रोज़ा रखते थे, लेकिन जब आपको पता चला कि यहूदी अशूरे का रोज़ा रखते हैं तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने निजात दिलवाई थी फ़िरौन और आले फ़िरौन से, तो उसकी खुशी में हम ये रोज़ा रखते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हम मूसा के ज़्यादा हकदार हैं, हम भी ये रोज़ा रखेंगे। मज़ीद तकीद कर दी गई, लेकिन आखिरी साल आपने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा, ज़िंदगी के आखिरी साल आपने फरमाया अगर मैं आइंदा साल ज़िंदा रहा तो मैं 9 का रोज़ा रखूँगा। अब ये यौम कफ़ारा और ये ईद का दिन उनके यहाँ समझा जाता है, यहूदियों के यहाँ, तो वो आशूरे को यानी 10 मुहर्रम को रोज़ा रखते थे। और जब से ये दिन शुरू हुआ है उस दिन से ये 10 को ही रोज़ा रखते हैं। और आज भी यहूदी अपने मजहबी महीने की 10 तारीख को ही ये रोज़ा रखते हैं।
क्योंकि ये मूसा अलैहिस्सलाम से चला आ रहा है। लेकिन जब हम इस आयत को देखते हैं तो मसीहियों ने जब अपने मज़हब के अंदर तब्दीली रूनुमा की और मुख्तलिफ अकायद और नज़रियात जो हैं वो बदल कर शामिल किए, हकीकी तालीम जो है वो पसे पुश्त डाल दी, पौलूस की तालीम को जो है वो सामने लाया गया, तो फिर मजहबी त्यौहार भी अपनी तरफ से शामिल किया गया एक, जो कि ईसा अलैहिस्सलाम ने हरगिज़ नहीं मनाया, उनके हवारियों ने हरगिज़ नहीं मनाया। उस त्यौहार को आज पूरी दुनिया के अंदर मसीही लोग मनाते हैं, जिसको क्रिसमस कहा जाता है, और कहते हैं जी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन है। ये बड़ा दिन भी इसको कहा जाता है हमारे मुआशरे में, जबकि इस दिन को ईद का दिन करार देना ना तो बाइबल से हमें मिलता है, ना ही जनाब मसीह अलैहिस्सलाम से इसका तज़किरा मिलता है, और ना ही उनके हवारियों से इसका जिक्र मिलता है। यही वजह है कि इस त्यौहार के अंदर मसीहियों में इख्तिलाफ पाया जाता है, क्योंकि ये असल जो शख्सियत है वहां से मनकूल नहीं है। किसी जगह पर इसको 6 जनवरी को मनाया जाता है, किसी जगह पर 19 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन जो दो बड़े फ़िरके हैं दुनिया में पाए जाने वाले, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक फ़िरका, ये 25 दिसंबर को मनाते हैं, और दुनिया के अंदर गलबा भी इन्हीं लोगों का है। इसी वजह से अमूमन लोग समझते हैं कि शायद सारे मसीही लोग इस पर मुत्तफ़िक हैं, हालांकि ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। बल्कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे मसीही पाए जाते हैं, ऐसे ग्रोह मौजूद हैं जो क्रिसमस को बिदअत करार देते हैं। वो कहते हैं ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है इसको मनाना। तो मैं इसके लिए 2 हवालाजात आपके सामने पेश करूंगा कि जिससे ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाएगी कि 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाना, ये ईद मनाना, ये हरगिज़ मसीही मज़हब का हिस्सा नहीं है। दीगर गलत अकायद की तरह इस त्यौहार को भी मसीहियत के अंदर शामिल कर दिया गया है, हालांकि इनकी जो असल ईदें थी वो यहूदियों की ईदें थी, लेकिन उनको इन्होंने छोड़ दिया और अपनी तरफ से एक ईद का इजाफा कर दिया गया। एक हवाला इनकी मारूफ किताब जो हमारे मुआशरे के अंदर मसीही हल्के के अंदर बड़ी गर्दिश करती है, कामूसुल किताब, ये छोटा सा इंसाइक्लोपीडिया है, उसका उर्दू ज़बान में तर्जमा किया गया। उसके अंदर जो है इसके ऊपर रोशनी डाली गई है बड़े दिन के उन्वान के तहत। बड़ा दिन ये उन्वान कायम करके कहते हैं क्रिसमस का मुरव्वजा नाम, यानी ये बड़ा दिन जो है ये क्रिसमस का मुरव्वजा नाम है हमारे मुआशरे में। ये यौम वलादत मसीह के सिलसिले में मनाया जाता है, चूँकि मसीहियों के लिए ये अहम और मुक़द्दस दिन है, इसीलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है। यहाँ से ये बात भी वाज़ेह हुई कि हमारे मुसलमान भी इस दिन को बड़ा दिन जो है वो कह देते हैं, ये असल में मसीहियों का दिया हुआ नाम है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ इसे 25 दिसंबर को, मशरकी आर्थोडॉक्स कलीसिया 6 जनवरी को और अर्मीनिया की कलीसिया 19 जनवरी को मनाती है। अब ये तरीक़ों का इख्तलाफ हमें बता रहा है कि ये दिन, ये ईद, क्रिसमस हरगिज़ शुरू से जारी नहीं थी इस मज़हब के अंदर, ये बाद में शामिल की गई है। और जैसा कि मैंने बताया पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे फ़िरके मौजूद हैं जो इसको सिरे से बिदअत कहते हैं। मज़ीद आगे लिखते हैं, क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर पर होने का जिक्र पहली मरतबा शाह कुस्तुनतीन के अहद में 325 ईस्वी को हुआ।
अब कहते हैं जी पहली मर्तबा जो है ये क्रिसमस जो है ये 25 दिसंबर को मनाई जाएगी, ये 325 ईस्वी के अंदर हुआ, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल के बाद जाकर। ये बात सही तौर पर मालूम नहीं कि अव्वलीन कलीसियाएं बड़ा दिन मनाती थी या नहीं। अब देखें कि ये मसीही स्कॉलर खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि कोई कन्फर्म नहीं है कि जो अव्वलीन कलीसियाएं थीं, यानी जनाब मसीह अलैहिस्सलाम ने जो अपने शागिर्दों की एक जमात मुकर्रर की थी और फिर उनके जो शागिर्द हैं, ये इब्तदाई कलीसियाएं थीं, वो मनाते थे कि नहीं मनाते थे? कहते हैं जी ये कोई पता नहीं है। ताहम जब से ये शुरू हुआ है बड़ा मकबूल हुआ है। अगरचे बाज़ रसूमात जो मसीही नहीं थी क्रिसमस से मंसूब की गई हैं। अब कहते हैं कि क्रिसमस तो आ गया मज़हब के अंदर, लेकिन बाद ऐसी रसूमात थी कि जो मसीहियत का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उनको मसीहियत के अंदर शामिल कर लिया गया और आज वो इस क्रिसमस का हिस्सा समझा जाता है। इसकी मिसाल जो है आगे उन्होंने खुद दी है, क्रिसमस ट्री। लिखते हैं अगरचे बाज़ रसूमात जो मसीही नहीं थी क्रिसमस से मंसूब की गई हैं, ताहम अब उन्होंने भी मसीही रंग अपना लिया है। यानी बाज़ बातों के बारे में तो खुद इकरार कर रहे हैं कि ये मसीही नहीं है, लेकिन अब इतनी आम हो चुकी हैं कि वो मसीहियत का हिस्सा बन गई हैं। मसलन क्रिसमस ट्री, दरख्त जो लगाया जाता है, आपको पता है क्रिसमस के मौके पर ये दरख्त खुसूसी तौर पर सजाते हैं। अब इससे ये मुराद ली जाती है कि ये खुदा की तरफ इशारा करता और उसकी नेमतों की याद दहानी कराता है। याद रहे कि खुदावंद मसीह की सही तरीक़े पैदाइश का किसी को इल्म नहीं। जब सही तरीक़े पैदाइश का इल्म ही नहीं है तो भाई फिर ये 25 दिसंबर को ईद उनके पैदा होने की खुशी में क्यों मनाई जाती है? 3री सदी में अस्कंदरिया के क्लेमेंट ने राय दी थी कि इसे 20 मई को मनाया जाए, लेकिन 25 दिसंबर को पहले पहल रोमा में इसलिए मुकर्रर किया गया ताकि उस वक़्त के एक गैर मसीही त्यौहार जश्न ज़ुहल को जो रासुल जद्दी के मौका पर होता था, पसे पुश्त डालकर उसकी जगह खुदावंद मसीह की सालगिरह मनाई जाए। यानी ये रूमियों का जो जश्न ज़ुहल था उसको पसे पुश्त डालने के लिए ये 25 दिसंबर का दिन जो है ये मुकर्रर किया गया है। तो इस तरीके से ये तब्दीली जो है मसीहियत के अंदर लाई गई और ये दिन जो है, ये त्यौहार जो है इसमें शामिल कर दिया गया। किसी जगह पर आपको ये बात नहीं मिलेगी कि जनाब मसीह ने ये दिन मनाया हो या उनके शागिर्दों ने, उनके हवारियों ने मनाया हो। अब बाज़ लोग यहाँ पर जो है वो अजीब बात करते हैं, बाज़ पादरी हजरात वो कहते हैं जी चलो अगर मनाने का हुक्म नहीं दिया तो रोका भी तो नहीं है ना, मना भी तो नहीं ना किया। भाई अगर ऐसी बात है तो फिर ये मज़हब का हिस्सा नहीं बन सकता। अगर इसी उसूल के मुताबिक चलना है तो फिर कोई भी इंसान बाद में आकर किसी भी चीज़ को वो मज़हब का हिस्सा करार दे ले तो आप उसको फिर बिदअत क्यों कह सकते हैं? आप उसको बिदअत हरगिज़ नहीं कह सकते। आप उसको भी फिर मज़हब का हिस्सा मान लें, ऐसा आप हरगिज़ नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पर अब मसीहियों से जब तसलीस के हवाले से बात होती है तो वो कहते हैं जी तसलीस जो है ना वो बाप बेटा रूहुल कुदस, तो हम कहते हैं जी ये भी तसलीस की एक शक्ल है और एक बाप बेटा और माँ, ये भी कहते हैं जी ये बिदती, ये पहले ज़माने में किसी वक्त जो है पाई जाती थी, लेकिन ये एक बिदत है। अच्छा जी ये बिदत क्यों है? अगर आप कहते हैं जी जनाब मसीह ने तसलीस के बारे में वजाहत की है तो क्या माँ वाली जो तसलीस है, बाप बेटा और माँ, इस तसलीस को किसी जगह पर उन्होंने गलत करार दिया है? अगर उसी उसूल के मुताबिक चलना है तो इसके अलावा और कई चीज़ें जो है वो आपको मिल जाएंगी कि किसी भी मज़हब के अंदर जो है इस बुनियाद पर उसको मज़हब का हिस्सा बना लेना त्यौहार के इसकी ममानत मौजूद नहीं है जी, इसकी नफ़ी मौजूद नहीं है। तो ये बिल्कुल बुनियादी तौर पर उसूल ही गलत है, वगरना कई बिदतें जिसको ये लोग बिदत करार देते हैं उसको फिर बिदत करार देने का हक इनसे छिन जाएगा।
دوسرا حوالہ جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ بائبل کا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں ہوئی ہی نہیں۔ جب اس مہینے میں پیدائش ہوئی ہی نہیں تو 25 دسمبر کو کرسمس کیوں منایا جاتا ہے؟ یہ انجیل لوکا ہے، میں نے انجیل لوکا کو کھولا ہوا ہے اور اس کا باب نمبر 2 ہے، اور فقرہ نمبر جو ہے وہ اگر آپ 1 سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو اس واقعے کا پتہ چل جائے گا کہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا، اور بائبل کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، جو ان کے خاوند تھے یوسف، وہ اسم نویسی کے وقت وہاں یروشلم کے اندر آئے، بیت لحم وہاں پر انہوں نے رہائش اختیار کی، اور جناب مریم سلام اللہ علیہا جو ہے وہ حاملہ تھیں، وضع حمل کا وقت جو ہے وہ آ پہنچا اور ان کا بیٹا پیدا ہوا، سرائے میں ان کو رکھا گیا تھا، کپڑے میں لپیٹ کر چرنی کے اندر انہوں نے بچے کو رکھا۔ تو آگے نمبر 8 فقرہ نمبر 8 سے میرا مطلوبہ جو ہے وہ حوالہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے، مگر فرشتے نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند۔ اب جس رات جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں، یہاں پر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس رات چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر میدان کے اندر جو ہے وہ اس کی گلہ بانی کر رہے تھے، نگاہ بانی کر رہے تھے۔ اب یروشلم کا علاقہ جو ہے وہ ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردی کا موسم، اور پھر سردی بھی شدید قسم کی، جیسا کہ احباب کو پتہ ہے کہ سرد علاقوں کے اندر دسمبر کے موسم میں جو ہے وہ شدید سردی ہوتی ہے۔ تو ایسی شدید سردی کے موسم میں جانور اور چرواہے رات کو میدان کے اندر جو ہے وہ وقت نہیں گزارتے، یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے۔ کسی بھی جانوروں کے مالک سے جو ہے وہ آپ پوچھ کر دیکھ لیں کہ ٹھنڈ کے موسم میں، سردی کے موسم میں جانوروں کو کہاں پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئی نہیں، یہ کسی ایسے موسم میں ہوئی ہے جس موسم کے اندر انسان بھی اور جانور بھی رات باہر جو ہے وہ گزار سکتے تھے میدان کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کئی سکالر جو ہیں وہ اس حوالے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئی نہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے ایک حوالہ جو ہے وہ سن لیا قاموس الکتاب کا، کہ صحیح طریقے پیدائش کا کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ تو بات ہوئی مسیحیت کے حوالے سے اصولی گفتگو۔ اب ہم آتے ہیں کہ کرسمس کے متعلق اسلام کا نظریہ کیا ہے۔ پہلے بات یہ یاد رکھیں کہ کرسمس جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے، اور ماس اجتماع کو کہا جاتا ہے، یعنی جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا گیا اجتماع۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا معنی ہے جناب مسیح علیہ السلام کے لیے کیا ہوا اجتماع۔ لیکن جو مسیحیوں کا عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ کسی بھی مسیحی سے پوچھ کر دیکھ لیں کہ 25 دسمبر کو جناب مسیح علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ کہیں گے خداوند یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں وہ۔ ایک موقع پر ہمارے ایک دوست نے مناظرے میں پادری صاحب کو کہا کہ آپ نبیوں کا یوم ولادت مناتے ہیں، بتائیں
کن باقی نبیوں کا آپ یوم ولادت جو ہے کیوں نہیں مناتے؟ تو پھر انہوں نے اقرار کیا، اور وہ آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے مناظرہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو نبیوں کا یوم ولادت ہمارے نزدیک تو نبی پیدا ہی نہیں ہوا، ان کے نزدیک تو بھائی خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ ہے اصل میں ان کا عقیدہ۔ تو اس کی خوشی میں وہ یہ دن مناتے ہیں۔ تو اسلام کا نظریہ اس کے حوالے سے بالکل واضح اور دو ٹوک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیگر مقامات پر اس موقف کو واضح کیا، اور دو ٹوک الفاظ میں، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد بنا لی ہے، اپنی اولاد پکڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے بہت وزنی بات کی ہے، بہت باری بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، زمین جو ہے وہ شک ہو جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر جو ہے وہ گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ یعنی اسلام کا یہ بالکل واضح اور دو ٹوک نظریہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، یہ حدیث قدسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ابن آدم جو ہے وہ گالی دیتا ہے، اور گالی کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ان الانسان لکفور مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ذو اجزاء بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ کے جز بنا لیے ہیں۔ مشرکین مکہ فرشتوں کو کہتے تھے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ یہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہودی حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں اس نظریے کی تردید کی ہے، اس کو غلط قرار دیا ہے، اور اتنی وزنی بات قرار دی ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اتنی سخت اور وزنی بات آئی ہے۔ تو جب ہم نے اسلام کا یہ نظریہ سمجھ لیا تو ہمیں اس کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے، سامنے آتی ہے کہ مسلمان ہرگز اس موقع پر مسیحیوں کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے، نہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، میری کرسمس یا ہیپی کرسمس یا اس طرح کی کوئی بھی مبارکباد ان کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ کہ قرآن مجید نے واضح کیا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تم نے ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرنا۔ اور اتنا بڑا گناہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اگر ہم ان کو مبارکباد دیں گے تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم کسی کو بت پرستی کے اوپر مبارکباد دے رہے ہیں۔ کوئی بدکاری کر کے آیا تو ہم اس کو مبارکباد دے رہے ہیں، کوئی چوری کر کے آیا تو ہم اس کو غلط کام کر کے آیا اور ہم اس کو کہتے ہیں تجھے مبارک ہو۔ اور مسیحی لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اگر ہم ان کو مبارکباد دیں گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کہ ہم ان کے اس کفر یا عقیدے کے اوپر تعاون کر رہے ہیں۔ مسلمان ہرگز نہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں، نہ ان کی اس خوشی کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ اور جو گھروں کے اندر مسیحی خواتین کام کرتی ہیں یا دفاتر کے اندر مسیحی حضرات کام کرتے ہیں، اس موقع پر ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا حرام ہے۔ بلکہ اہل علم کے جو فتاوی جات ہیں
اگر آپ اس کو مد نظر رکھیں گے تو وہ بہت واضح اور دو ٹوک باتیں ہیں اس کے اندر۔ علامہ ادریس ترکمانی نے ایسے مسلمانوں کو خبیث مسلمان قرار دیا ہے جو میلاد نامی دن کے اندر اپنے بچوں کو چھڑیاں پکڑاتے ہیں، شمع دیتے ہیں۔ ان کے حوالے سے کہا کہ یہ خبیث مسلمانوں کا کام ہے، یعنی یہ ان کے کفریہ عقیدے کے اندر جو ہے یہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس دن کو باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیلایا گیا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا مذہب کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مادیت کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، کاروبار کو اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے اب یہ بین الاقوامی فیسٹیول بن چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 20 چھٹیاں دے دی جاتی ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اندر 25 دسمبر کے حوالے سے 1 چھٹی، پھر 10 چھٹیاں، اور 10 سے زیادہ اب چھٹیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ الحاد کے لوگوں کو، ملحدین کو، لبرل لوگوں کو، سیکولر لوگوں کو، ان لوگوں کو مال و دولت چاہیے۔ اب یہ پوری دنیا کے اندر چھٹی کروا کے وہ سارے سال کی جو جمع پونجی ہے لوگوں کی، وہ اب ان سے سمیٹیں گے، اپنی مختلف چیزیں جو ہیں وہ بیچیں گے۔ اگر مادیت کو اس کے پیچھے سے ہٹا دیا جائے تو کوئی بھی یہ دن منانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ ہی اس کو جو ہے وہ اتنا پروموٹ کیا جائے گا۔ بہرحال ہم مسلم سکالر کی بات کر رہے تھے کہ ان کا فتویٰ کیا ہے۔ اللمع فی الحوادث والبدع، علامہ ادریس ترکمانی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے بڑی سختی سے روکا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ انہوں نے کفار کی عیدوں کے حوالے سے بات واضح کی کہ انہوں نے کہا کہ کفار کی عیدوں میں ان کی ریس کرنا جو ہے وہ ہرگز درست نہیں ہے، ان کی رسومات میں تعاون کرنا حرام ہے، ایسا کھانا اور لباس جو ان کے مشابہ ہے اس کی خرید و فروخت بھی درست نہیں ہے، اور ایسے موقع پر ان کی مشابہت اختیار کرنا بھی درست نہیں ہے، ان کا معاون بننا بھی درست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ پیسے بٹورنے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ کرسمس کیک جو ہے وہ مسلمان اپنی بیکریوں کے اندر جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں، اور کئی قسم کی سہولیات ان کو جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے ان کو مبارکباد دے رہا ہے، نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہے، کہہ رہے ہیں جی یہ امن کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام دیتا ہے یہ دن۔ بالکل غلط بات ہے۔ یہ کیسے امن کا اور محبت کا پیغام دیتا ہے کہ مسیحی کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے، اور قرآن مجید واضح طور پر اس کو کفریہ عقیدہ قرار دے رہا ہے۔ مسلمان ہرگز اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے یہ امن کا اور محبت کا پیغام جو ہے وہ دیتا ہے؟ تو یہ ہم مسلمانوں کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس پر توجہ کرنی چاہیے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم، اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر کفار کی عیدوں کے حوالے سے بتایا ہے کہ ایسے موقعوں پر خصوصی دعوت کا اہتمام بھی غلط ہے، ایسے تحفے جو ان کے مشابہت رکھتے ہیں وہ تحفے بھی غلط ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر باتیں جو ہیں آپ کو اہل علم سے مل جائیں گی۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے احکام و اہل ذمہ کے اندر جو ہے یہ عیدوں کے اوپر جو ہے غیر مسلموں کو مبارکباد دینے کے متعلق ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم کسی کو صلیب کو سجدہ کرنے کے اوپر مبارکباد دو، یعنی کوئی بت پرستی کر رہا ہے، کوئی شرک کر رہا ہے تو آپ اس کو مبارکباد دیں، تجھے مبارک ہو تو بت پرستی کر رہا ہے۔ تو اہل علم کے فتاوی جات یہی ہیں کہ مسلمان ہرگز ایسے موقع پر شریک نہیں ہو سکتے، نہ ہی ان کا تعاون کر سکتے ہیں، نہ ہی کوئی ایسی چیز خرید سکتے ہیں، نہ ہی فروخت کر سکتے ہیں جس کا تعلق ان کے کسی عید کے ساتھ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس حد تک جو ہے وہ ممانعت کی ہے کہ جب آپ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ میں بوانا جگہ پر جو ہے وہ
قربانی کروں گا، تو آپ نے وہاں پر پوچھا تھا کیا وہاں پر کوئی میلہ تو نہیں لگتا، کیا وہاں پر کوئی عید تو نہیں مشرکین کی رونما ہوتی وہاں پر؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ نے بولا ٹھیک ہے پھر تو کر سکتا ہے۔ یعنی ایسی جگہوں پر جانے سے بھی منع کیا جہاں پر کوئی تہوار منایا جاتا ہے غیر مسلموں کا، تو ایسے موقع پر ہرگز جو ہے وہ مسلمان ان کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کی ہے، ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے والذین لا یشہدون الزور، عباد الرحمن کی صفت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹ کو حاضر نہیں ہوتے، جہاں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے وہاں پر وہ حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، غیر شرعی چیز جب دیکھتے ہیں تو عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ تو اب اس موقع پر جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے کہ خدا کا بیٹا پیدا ہوا ہے 25 دسمبر کو، تو مسلمان بھائی کیسے جو ہے وہاں پر شریک ہو سکتا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اگر تو ان کی مشابہت انسان جو ہے وہ ان کو اچھا سمجھ کر رہا ہے، ان جیسا بننا چاہتا ہے، تو اہل علم کا فتویٰ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ویسے صرف موج مستی کی غرض سے جو ہے وہ شریک ہوتا ہے، نیت اس کی جو ہے وہ ایسی نہیں ہے، پھر بھی وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بہرحال اس حدیث سے یہ بات تو واضح ہو رہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنے سے مسلمانوں کو واضح اور دو ٹوک انداز میں روکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اے ایمان والو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ۔ تو بھئی اسلام نے ہمیں اپنے شعار دیے ہیں، اپنے تہوار دیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہمیں وہی منانے چاہیے۔ اگر ہم ان کے تہواروں کے اندر شریک ہو جائیں گے تو گویا کہ ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں، ان کو دوست بنایا جا رہا ہے۔ تو ہرگز مسلمانوں کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے کفر یا عقیدے کے موقع پر ان کا ساتھ دیں یا ان کو مبارکباد دیں یا ان کو کوئی ایسی چیز فروخت کریں جس کا تعلق جو ہے کرسمس کے حوالے سے ہے۔ وآخر دعوانا